السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ مدینہ؟ یس سر۔ چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو اللہ رب العزت کے بڑے ہی باعزت کلام سے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تم فرماؤ کہ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی اکرم شفیع معظم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور انجان لوگ؟ جو لوگ جانتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، اور جن کے پاس جو انجان ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، نصیحت تو عقل والے ہی لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں علم کی امپورٹنس کی بات کہی گئی ہے۔ خیر، یہ علم تو علم دین کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کو جاننے کے بارے میں۔ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ نصیحت تو عقل والے ہی لیں گے۔ عقل والوں کو خبر ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، ہمیں کتنا کرنا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عقل سے نوازا ہے، اب اس عقل سے کام لینا ہے۔ تو ایک ان پڑھ اور ایک پڑھا لکھا، ایک جاننے والا اور ایک انجان کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین متین کا صحیح علم عطا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وصحبہ اجمعین۔ تو چلیے اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا کل کا ریوائز کر لیں گے۔ چلیے افلا آپ بتا دیں، ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ افلا؟ وعلیکم السلام۔ بہت یہ ہو رہا ہے، چلے آپ میوٹ کیجئے۔ چلیے سعدیہ آپ بتا دیں، سعدیہ کل پھر پڑھا ہوگا۔ سعدیہ؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی سر، ہم نے کل فعل مضارع کے پھر باب کے اکارڈنگ گردانے کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی کی تھی، اور مجہول بھی ہم نے پڑھا۔ مجہول کا کیا وزن ہوتا ہے؟ سر یفعلو۔ یفعلو، ماشاء اللہ، تینوں افزون پہ ہی آتا ہے۔ چلے تو آپ پھر اس جملے کا ترجمہ کریں۔ عادل کو مارا جاتا ہے۔ سر اس کا آئے گا یضرب عادلا۔ یضرب عادلا عادلن، یوں عادلن کیوں؟ نائب الفاعل ہے تو عادل ہی آئے گا۔ ہاں، یہ نائب الفاعل ہے تو یہ عادلن آئے گا، یہ عادلن نہیں آئے گا۔ یہاں یہ مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مفعول بھی نہیں ہے، یہ نائب الفاعل ہے۔ یہ چیز آپ لوگ دھیان میں رکھیں گے، عادلن۔ چلے، لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہاں پہ ہمیں صاف صاف دکھ رہا ہے اس سینٹنس کا، کیا میں یوں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، مارا جائے گا عادل؟ جی کیا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا، مارا جائے گا عادل؟ عادل کو مارا جائے گا، عادل وہ کو سر کیونکہ یفعل ہے، وہ یضرب آئے گا۔ نہیں، عادل کو مارا جائے گا، جائے گا جی کیوں نہیں آئے گا؟ جی، یہ یہ کیوں نہیں دونوں پریزنٹ ہو رہی ہے ابھی۔ ہے نا دونوں؟ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سر اب ہم کنفیوز ہو گئے۔
ہم کب کریں گے اس کا ترجمہ کہ یہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے؟ ہم کب کریں گے اس کا ترجمہ کہ یہ فیوچر میں ہو رہا ہے نا؟ کیا ایسے ہی ہو سکتا ہے؟ پھر کیا یہ ایسی بات ہوئی کہ ہم دونوں، اب مان لیجیے ابھی کوئی جملہ لکھا ہوگا عربی میں، ہم اس کا ترجمہ پھر پریزنٹ کے اکارڈنگ کر لیں گے یا فیوچر کے اکارڈنگ کر لیں گے؟ کنفیوژن کے شکار ہو گئے نا؟ تو دیکھیں، کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ایسے ہی سمپل مان لیجیے قرآن کی کوئی آیت ہے، فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی پہلے الذین یؤمنون بالغیب، اس طرح سے ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ہے نا اس طرح آیت، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس طرح سے آیت، ینفقون، اس طرح سے آیت. دیکھیں تو دیکھیں، ابھی آپ بولیں گے سر یقیمون کیا ہوتا ہے، ہم نے تو ایسا کوئی وزن پڑھا ہی نہیں ہے. یؤمنون کیا ہوتا ہے، ہم نے ایسا کوئی باب پڑھا نہیں ابھی. ینفقون کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ مزید بھی کے ابواب ہیں. ہم نے بھی ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھ لیے، ہم نے وہ ابواب پڑھ لیے جن کے روٹ ورڈ میں ٹوٹل 3 ہی حروف الفابیٹس ہیں. یہ آگے انشاءاللہ بھی ہم اس کے بعد پڑھنے والے ہیں، جب 4 ہوں گے 5 ہوں گے. جیسے یؤمنون، اس کا باب ہے ایمان. اب ایمان میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 ہے نا؟ اس میں 5 الفابیٹس ہیں. ایسے ہی انفاق، ایکام، تو بہت سارے ہیں اس میں. مطلب ہم پڑھیں گے بھی ثلاثی مجرد ہم نے پڑھ لیے، ہم ثلاثی مزید بھی پڑھیں گے، پھر رباعی مجرد آئیں گے، رباعی مزید بھی آئیں گے، ایسے پھر خماسی بھی آئیں گے. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھنے والے. خیر مجھے یہاں پہ یہ سمجھانا ہے کہ یہاں پہ جب ہم دیکھیں گے نا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یا ایمان لائیں گے غیب پر، یہاں پہ دونوں میننگز ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلے ایک مومنوں کی ڈیفینیشن ہے. اگر پہلے سے ہم پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں. لا ریب، یہ لائن آف جنس ہے، لا ریب فیہ، کوئی بھی شک نہیں، کسی بھی طرح کا شک نہیں، فیہ، اس میں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کی یہاں ڈیفینیشن ہے. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون، وہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، بالغیب، غیب پر. دیکھا نہیں نا، قیامت غیب ہے، فرشتے غیب ہے، بہت ساری چیزیں غیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز یا قائم کریں گے نماز. پریزنٹ میں بھی کرتے ہیں اور فیوچر میں بھی کریں گے، اس میں دوام ہے. یہاں پہ یہ آیت اس طرح کی ہے. ومما، مما کیا چیز ہے ایکچولی؟ یہ کیا ہے؟ ومن ما، ایکچولی اس طرح سے ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس رزق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ کرتے بھی ہیں اور کریں گے، کرتے رہیں گے. تو یہاں پہ نا دونوں میننگس آئیں گے. لیکن اب مان لیجئے ہمیں اس طرح سے چاہیے کہ نہیں، مجھے ایسا جملہ بنانا ہے جس میں صرف پریزنٹ کی ہی میننگ پائی جائے، فیوچر کی میننگ نہ پائی جائے، ہے نا؟ یا مجھے ایسا جملہ چاہیے کہ جس میں صرف فیوچر کی میننگ چاہے، پریزنٹ کی میننگ نہ پائی جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں چاہتا کیا ہوں بولنا؟ آر یو گیٹنگ می؟ جی جی نا؟ سر. جی ماشاء اللہ. تو چلے دیکھیں ہم اس کے لیے کیا کر لیں گے. میں نے کہا ہمارے پاس ہے فعل مضارع، ہمارے پاس ہے فعل مضارع. مضارع آپ دیکھ لیں گے تو یہ پریزنٹ ایز ویل ایز فیوچر کو ڈینوٹ کر رہا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کو ڈینوٹ کر رہا ہے نا جی. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں گے یضرب، اس کا ترجمہ ہوگا وہ مارتا ہے یا مارے گا. دونوں ترجمے اس کے ہوں گے، وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو ہم اس کی انالیسس ہم 2 طریقوں سے کریں گے. کیا؟ اونلی پریزنٹ، اس طرح کی میننگ ہم نکالیں گے کہیں سے، اور اونلی فیوچر.
یعنی ہم اس طرح سے اس فعل مضارع میں کوئی ایسا آپریشن کریں گے کہ فیوچر ول بی ایکسکلوڈیڈ اور پریزنٹ ول بی ایکسکلوڈیڈ ان اے پرٹیکولر سینٹینس، ہے نا. یعنی ہمارا مضارع مخصوص ہو جائے، خاص ہو جائے، پرٹیکولر بن جائے پریزنٹ کے ساتھ یا فیوچر کے ساتھ، دونوں کو ہم الگ الگ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کر لیں گے، دیکھیں میں آپ کو بہت کچھ کرنا ہی نہیں. اگر جو بھی فعل مضارع ہے ہمارے پاس، جو بھی فعل مضارع کا سینٹینس ہے، اس کے سامنے اگر ہم نے لام مفتوح ایڈ کر لیا، لام زبر لا ایڈ کر لیا، تو یہ صرف پریزنٹ کے لیے مخصوص ہوگا، یہ پریزنٹ اونلی کی میننگ دے گا. ابھی تھا یادربو، پلیز انمیوٹ کریں سب لوگ جو کر سکتے ہیں، پلیز انمیوٹ. ابھی تھا یدربو، اب ہم لکھتے ہیں لا یدربو. یدربو کا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب لا یدربو آیا نا، اس کا مطلب ہوگا وہ مارتا ہے، وہ مارتا ہے. بس مارے گا والا پارٹ ختم. سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہ پرٹیکولر بن گئے صرف پریزنٹ کے لیے. آر یو گیٹنگ می؟ مدینہ یس سر. جی سر. یہ سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھ آ جی گیا سر. جی؟ چلے ماشاء اللہ. اب ہم فیوچر کی بات، بس اتنا ہی کرنا ہمیں پریزنٹ کے لیے، بس یہ ایک کام کرنا ہے. لام زبر لا سامنے لگا دیجیے، ہے نا. لام مفتوحہ سامنے ایڈ کر لیں گے تو پریزنٹ کے ساتھ ہمارا سینٹینس مخصوص ہو جائے گا. اب فیوچر کی بات کر لیں گے. سر ٹھیک ہے جی، اب فیوچر کی بات کر لیں گے. فیوچر میں ہم کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں اپنا سینٹینس فیوچر کے لیے مخصوص کرنا ہوگا، ان ادر ورڈز اگر ہمیں پریزنٹ کو ایکسکلوڈ کرنا ہوگا اپنی میننگ میں سے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ تو دیکھیں ہمارے پاس دو طریقے ہیں. یا تو ہم فیوچر کے لیے اپنا جو فعل مضارع ہوگا، اپنا جو فعل مضارع ہوگا اس کے سامنے یا سین مفتوحہ ایڈ کر لیں گے، اور ہم سوفا ایڈ کر لیں گے، سوفا پلس فعل مضارع. اس سے کیا ہوگا سر؟ اس سے ہمارا جو فعل مضارع ہے وہ پرٹیکولر بن جائے گا. اس کے لیے؟ فیوچر کے لیے. یہ صرف فیوچر کی میننگ دے گا، یہ صرف اور صرف فیوچر کی میننگ دے گا. فار ایگزامپل، میں تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اسکرین کو، میری جگہ بن جائے. ہاں دیکھیں، فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ہوگا، ابھی میں نے یدربو کی بات کی، تو پھر سے مارنے کی بات کریں گے. اگر ہم کہیں گے سیدربو، اگر ہم کہیں گے سیدربو، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ترجمہ ہم کیسے کریں گے، جلدی، یا ایسے لکھیں گے ان قریب، ان قریب، جلدی، یا پھر ان قریب، یا وہ ابھی، یا ابھی، ابھی یعنی ان نیئر فیوچر. ٹھیک ہے نا، جلدی، ان قریب، ابھی، ان نیئر فیوچر. ان فیوچر کیا کرے گا؟ وہ مارے گا، وہ مارے گا. اس میں پریزنٹ بالکل ایکسکلوڈ ہو گیا، پریزنٹ کی میننگ نہیں دے رہا. یہ سمجھ آ رہا ہے بھیا؟ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. یس سر. چلے پھر تو پھر آپ لوگ مجھے بولیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. آپ لوگ مجھے بولیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. لتنصرو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہاری اس کی مدد کی جائے، تمہاری مدد کی جائے. کس کی مدد کی جائے گی؟ جائے گی. تمہاری مدد کی جاتی ہے. ہاں، تمہاری مدد کی جاتی ہے. اچھا یہاں تو یہ یوں بھی ہو سکتا نا، اس کی مدد کی جاتی ہے، جبکہ اس کی مدد کی جاتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا. تفعل دونوں کے لیے آتا نا، جی سر. ہے نا. ینصر ینصرانی ینصرون، تنصر تنصرانی ینصرنا، تنصر تنصرانی تنصرون، ہے نا. تنصر دو بار آ گیا، تو یہاں پہ یہ مونس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سامنے تم کوئی مذکر ہو. تو اٹ ڈیپینڈس اپان دی کانٹیکسٹ. جب ہم بات کرتے رہیں گے نا،
جو پیراگراف ہوگا ہمیں خود سمجھ آئے گا کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے یا پھر مؤنث کی بات ہو رہی ہے، خاطب کی بات ہو رہی ہے یا پھر غائب مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اٹ ول بی کلیئر فرام دی کانٹیکسٹ اٹسیلف. تو اچھا، دوسرا ایک چلے، قرآن کی ایک آیت ہے، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون. اس طرح سے کلا سیعلمون، سیعلمون. پھر کلا سیعلمون، سیعلمون. ٹھیک، جو کلا ہوتا ہے نا، کلا، اس کے بہت ترجمے ہوتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہاں ہاں. ہم کہتے ہیں نا ہاں ہاں، تمہیں سمجھ آئے گا، ہاں ہاں بھائی میں بتا رہا ہوں، ایسے کہتے ہیں نا. تو کلا یہاں بھی یہ کلا سیعلمون، یہ سیعلمون کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سیعلمون، اس کا ترجمہ کیا ہوگا بھائی سیعلمون کا؟ یعلمون ابھی جانیں نہیں، گے وہ. جانیں گے، انقریب جانیں گے. دیکھیے کلا سیعلمون، ہاں ہاں وہ انقریب جانیں گے، اس طرح سے ہاں ہاں ہے نا. عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں. دیکھیے قرآن کا اسلوب یوں ہے، قرآن کے بات کرنے کا طریقہ یوں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا، مان لیجیے اگر آپ کو کسی کو ڈرانا ہوگا، دھمکانا ہوگا، تو آپ وہ نا وہ بڑے سافٹ وے میں نہیں بولیں گے بھائی میں تمہیں ماروں گا، ایسے ہم بات نہیں کریں گے نا. تو اگر ایسے کسی کو ریکویسٹ کرنی ہو تو آپ ڈانٹتے ڈانٹتے ریکویسٹ نہیں کریں گے نا، خدا کے لیے مجھے کھانا دو، ایسے تھوڑی کہیں گے ہم، نہیں. تو ایک بولنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ ایسی. اور یہ بھی ایک قرات کرنے کا بھی ایک رول ہے کہ جب آپ قرات کرتے ہیں نا، تو قرآن اگر آپ سمجھتے ہوں گے تو پھر آپ اپنی قرات میں وہی ٹیون اختیار کر لیں گے ایز اکارڈنگ ٹو میننگ، آپ ٹیون اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں دے اپائن ڈفرنٹلی، جس کے بارے میں ان کی ڈفرنٹ اوپینینز ہیں، جس کے بارے میں یہ مختلف رائے ہے، مختلف رائے ہے، مختلف رائے ہے ان کی، ایک رائے دوسری کی دوسری رائے. کلا سیعلمون، ہاں ہاں یہ جان جائیں گے، ہاں ہاں یہ عنقریب جان جائیں گے. ثم، پھر سے سنو، کلا سیعلمون، یہ عنقریب جان جائیں گے. اس طرح سے قرآن کا اندازہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یعلمون ایسا نہیں کہ یہ جانتے ہیں، نہیں. آپ دیکھیے اگر سمپلی ہوتا نا کلا یعلمون، ہرگز نہیں، ہاں ہاں یہ جانتے ہیں، تو میننگ یہ جانتے ہیں یا جانیں گے، تو میننگ کچھ اور نکلتی. کلا سیعلمون، ہاں ہاں یہ عنقریب جان جائیں گے. ان کو ہم دکھا دیں گے کہ جس کے بارے میں تمہیں اختلاف ہے، جس کے بارے میں تم ڈفرنٹ اوپینینز رکھتے ہو نا، وہ قیامت آتے ہی رہے. یعنی نبع العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں نہیں، قیامت کے بارے میں یہ لوگ مختلف رائے ہیں، مختلف رائے رکھتے ہیں، تو عنقریب جان جائیں گے. یہ کیا جان جائیں گے؟ کہ وہ آتی ہی رہے گی، وہ قیامت وہ برپا ہوتی ہی رہے گی. تو پھر اس میں وہی سب کچھ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کیا کیا ہوگا، کیسے حساب و کتاب لیا جائے گا، وہ سب کی سب باتیں یہ پھر جان جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا؟ مدینہ، از اٹ کلیئر؟ مدینہ، جی سر. جی سر. چلے پھر ٹھیک ہے. چلے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 220، آیت نمبر 220 ہے سورہ بقرہ کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ترجمہ کرے. سوری میں نے کیا لکھا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. یسألوک، یہ نکلا ہے سین حمزہ لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. یسألو،
وَيَسْأَلُونَ, دیکھیں یسألون, یفعلون, یسألون, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پوچھتے ہیں آپ کو. ہاں بالکل, وہ پوچھتے ہیں کس کو؟ کا. آپ کو. ہاں کا. دیکھیں یہاں بھی پھر سے میں بتا رہا ہوں, کا مذکر مخاطب واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. وہ یسألونک, حالانکہ عزت تو بہت ہے مطلب ان کی, لیکن میں پھر سے بتا رہا ہوں عربی میں نا چاہے سامنے کوئی بھی ہو تو ہم واحد ضمیر ہی استعمال کر لیں گے اگر سامنے ایک ہی ہو. تو اردو میں ہم جمع والی ضمیر استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہاں واحد ضمیر استعمال ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تک قرآن میں کہتا ہے کہ ہم وہ اپنے لیے جمع والی ضمیر استعمال کرتا ہے. اصل میں عربی جیسے اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے, بڑا دکھانے کے لیے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہم نے یہ لکھا, ہم آئے تھے, ہم نے وہ کیا. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہم کر کے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے. ایسی عرب لوگ بھی نا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اپنے لیے نا ضمیر استعمال کرتے ہیں, نا ضمیر. ایسے قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا, کیا ہم نے زمین کو میہاد نہیں بنایا. میہاد کیا چیز ہے آگے اس پر ڈسکشن کی جائے گی. کیا ہم نے نہیں بنایا, حالانکہ بنایا اللہ نے اکیلے, اللہ ہی بنانے والا ہے نا. تو یہ بھی یہاں جب قرآن میں جب اللہ اس طرح سے مطلب اپنے لیے جمع والی ضمیر یوز کر لے گا تو ہم کیا سمجھ جائیں گے یہ ضمیر شانی, یہ ضمیر شان کے لیے, یہ ضمیر ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے یوز ہوئی ہے, حالانکہ وہاں میننگ جمع والی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور پوچھتے ہیں, وہ کون پوچھتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو. انل, کن کے بارے میں؟ یتامى, یتیموں کے بارے میں, یتیموں کے. ایسے اور ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ آپ کو حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, menstrual سائیکل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. ایسے اور ایک آیت ہے ایسی مطلب بہت ساری آیت ہیں قرآن میں, ابھی میں بھول رہا ہوں. تو جہاں ضمیر والا جہاں مضارع والا صیغہ یوز ہوا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. ایسی اگر میں مان لیجیے اور ایک آیت آپ کے سامنے لکھ لوں, اللہ کہتا ہے قرآن میں لہم قلوب لا یفقہون بہا, اس طرح سے ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ذرا آپ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. وَلَهُمْ آذَانٌ, آذان اذن کی جمع ہے, یعنی کان. آذان لا يسمعون بها. سعدیہ کرے ترجمہ. یفقہون کا کیا مطلب ہے؟ سمجھتے ہیں. جی چلیے, اچھا ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر بعد ہم اس آیت کا ٹرانسلیشن کر لیں گے. دیکھیے ابھی ہمارے پاس فعل مضارع ہے, ہم نے فعل مضارع مثبت معروف کی گردان کر لی, مثبت معروف کی گردان ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد مثبت مجہول کی گردان بھی ہم نے کر لی ہے نا, معروف اور مجہول کی گردان کر لی. ابھی ہم منفی پڑھیں گے, ابھی ہم فعل مضارع کی نفی کر لیں گے. تو فعل مضارع کی نفی ہم یا تو سامنے لا ایڈ کر لیتے ہیں یا پھر ہم ما ایڈ کر لیتے ہیں, بس ایسے نفی ہو جاتی ہے. 95% کیس میں ہم لا ہی یوز کر لیتے ہیں. لا از موسٹلی یوزڈ. آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی رول نہیں, ہر فاسٹ رول نہیں کہ آپ لا کب یوز کریں گے ما کب یوز کریں گے. نتھنگ لائک دیٹ. آپ کبھی ما بھی یوز کر لیں, آپ اسی ٹائم لا بھی یوز کر لیں تو چلے گا مضارع میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ قرآن میں زیادہ تر لا ہی یوز ہوا ہے, تو اکثر اب عربی میں بھی لا ہی یوز ہوتا ہے, بٹ ما بھی یوز کر سکتے ہیں. ما بھی استعمال ہوا ہے لیکن زیادہ تر لا ہی یوز ہوا ہے نا, زیادہ تر لا ہی یوز ہوا ہے. جیسے مان لیجیے اگر ہمارے پاس ہوگا یدربو, وہ مارتا ہے, یدربو, اگر ہم سمجھ لکھیں لا یدربو, وہ نہیں مارتا ہے یا وہ نہیں مارے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی مدینہ, جی جی کلیئر. سر. ایسے ہی اس کا ترجمہ کرے کوئی.
اس کا ترجمہ کرے کوئی؟ لا تدریبین. تم نہیں ایک عورت نہیں مارتی مارتی ہو. ہاں، تو ایک عورت نہیں مارتی ہے یا پھر نہیں مارے گی، ہے نا، دونوں ترجمے آئیں گے. اچھا، ابھی جو میں نے آیت لکھ لی تھی اب اس کا ترجمہ کر. ابھی جو میں نے آیت لکھ لی تھی اب اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے. یہ ہے لہم قلوب. چلیے ورڈ ٹو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. لہم کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے لیے، ان کے قلوب. قلوب قلب کی جمع ہے. قلب ہوتا ہے دل. دل یا برین یا مائنڈ، اس کے سارے ترجمے ہو سکتے ہیں. ہارٹ بھی ہوتا ہے نا. قلوب، ان کے پاس ہارٹس ہیں، ان کے پاس برینز ہیں. سوری، لہم قلوب، ان کے برینز ہیں، ان کے پاس برینز ہیں، ان کے پاس ہارٹس ہیں، ہے نا. لا یفقہون، دیکھیں یفقہون، یفقہون میں نے کیا کہا؟ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں. اب لا یفقہون کیا ہوگا؟ نہیں سر. بہا، بے مطلب سے. بے مطلب ہم نے کہا ہے نا، جب بھی بے ہوگا بے مینز ود، جب بھی من ہوگا من مینز فرام. تو بہا، ہا ضمیر کس کے لیے یوز ہوئی ہے؟ قلوب ان کے لیے. قلوب ان کے لیے. کیوں ہا ضمیر یوز ہوئی؟ ہا تو مؤنث ہے، سوری ہا تو واحد ہے، قلوب تو جمع ہے. ہم صحیح. آپ مقصر. ہاں، یہ جمع مکسر کی، سر یہ کیا ہے؟ یہ غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہے. جب غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہوگی تو اس وقت ضمیر کون استعمال ہوگی؟ واحد مؤنث. پڑھا ہے نا، جی سر. واحد مؤنث. لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، ان کے پاس برینز ہیں، ان کے پاس ہارٹس ہیں. لا یفقہون بہا، لیکن یہ ان سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان سے کام لیتے ہی نہیں. وَلَهُمْ، اور ان کے پاس، اور ان کے لیے، اور ان کے آذان، کان ہیں. آذان اذن کی جمع ہے، اذن کی جمع ہے آذان. لا یسمعون بها، یسمعون، سمع، سمع کی گردان، سمع یسمع ہے نا. یسمع کیا بات سنا ہے؟ یسمع جی. یسمعان، یسمعون. لہم آذان، ان کے پاس کان تو ہیں. لا یسمعون بها، ان سے سنتے ہی نہیں ہیں، ان کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کافر و منافق کے بارے میں آیت ہے کہ ان کے پاس دماغ تو ہے سوچنے کے لیکن سوچتے نہیں ان سے. ان کے پاس کان تو ہے سننے کے لیکن سنتے ہی نہیں ان سے. انہیں حق نہیں سنتے، حق سوچتے نہیں، حق سمجھتے نہیں. یہ سمجھ آ رہا ہے مدینہ؟ چلے اور ایک آیت، اور ایک آیت. اللہ، یہ چیپٹر نمبر 3 کی ورس ہے. وما ظلم، ایسے ہے ظلمهم اللہ، وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون. کیا ہوگا اس ترجمہ؟ ظلم مطلب ظلم کرنا. اور اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر. ہاں، اور لیکن ہم، انفسہم، انفسہم خود اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا. دیکھیں یہ یہاں پہ مفعول بھی کو سامنے لایا ہے. پہلے مفعول کو لکھا، اس کے بعد ہے نا انفسہم یظلمون. ایکچولی جو سمپل سینٹینس ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یظلمون انفسہم. یہاں پہ انفسا کیا ہے؟ حالت نصبی میں ہے کیونکہ مفعول بھی ہے. انفسا
انفسو اگر ہوتا تو حالت رفعی ہوتی، انفسہم یظلمون، ہے نا؟ تو جی بلکہ وہ اپنے نفسوں پہ، اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں، بلکہ وہ ظلم کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہاں پہ بتا دیں، لاکن تو یہ کیا حروف مشبہ بالفعل، اس کا کام کیا ہے؟ تو کیوں نہیں دیا ہے؟ یہ یا تخفیف اس لیے ہوئی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ویری گڈ، یہاں یہ مخفف صورت ہے، ویری گڈ۔ اگر یہ لاکن نہ ہوتا نا تو پھر ہم وہاں پہ بات کر لیتے، پھر یہاں پہ نصب آنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن جب لاکن تخفیفی صورت میں ہوگا، مخفف ہوگا، اس وقت یہ اعرابی عمل نہیں کرتا، میننگ تو آئے گی لیکن اعرابی عمل نہیں ہوگا، ہے نا؟ جی چلے ماشاء اللہ، یہ کلیئر ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا مدینہ۔ اب میں ایک جملہ لکھتا ہوں اپنی طرف سے، اب آپ لوگ اچھا یاد رکھ لیں، جو کل ایگزام ہوگا آج تک جتنا بھی پڑھا ہے وہ سب اس میں آئے گا۔ یہ فعل مضارع کی نفی بھی آئے گی، فعل مضارع کو پریزنٹ کے ساتھ پرٹیکولر کرنا، فعل مضارع کو فیوچر کے ساتھ پرٹیکولر کرنا، یہ بھی آئے گا لیکچر نمبر 1 سے لے کر آج تک کے لیکچر تک۔ چلے ابھی 4-5 منٹس ہیں تو ہم لوگ ایک سینٹینس کر لیں گے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنی کاپی پہ کرتے رہیں۔ جی، سلمان کی بڑی بہن نے کہا، کیا کہا؟ وہ انورٹڈ کامرس میں ہے، شاید عمر کے بیٹے کو عامر نے مارا۔ اچھا، یقیناً عمر عامر کو جلدی مارے گا، بولے جلدی۔ کیسے کریں گے؟ جی شجرت بولے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ قالت جیسا آپ بولیں گی ویسا میں لکھتا جاؤں گا۔ قالت اخت تو تو سلمان الکبیرۃ سلمان الکبیرۃ لعل لعل عامر عامرن ولد ضرب عامرن ضرب ضرب ولد عمر ولد عمر عمرہ۔ اوکے یس ٹھیک سر ٹھیک، آگے ان چلے، رکے آپ رکے۔ چلیے سعدیہ آپ بتا دیں آگے۔ سعدیہ
جلدی. إن ان أمراء عمراء سيضرب عامرا سيضرب عامرا. عامرا. چلے مجھے بتا دیں آپ سادیہ پہلے یہاں عمرن نہیں لکھیں گی کیا؟ عمرن تو آنا چاہیے نا، سے عامرن آیا. کیوں؟ یہ غیر منصرف ہے تو ہاں تنوین ویری سے گڈ، یہ غیر منصرف. ٹھیک ہے. ان عمر سیضرب عامرا. اچھا یہاں پہ یہ سمجھا دے مجھے آپ نے ایسا کیوں بولا؟ جلدی 1 منٹ بچائے. ایسا کیونکہ جلدی مارے گا تو ہمیں سے فیوچر کا یہاں پہ لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے فعل ویری مضارع گڈ. کے ساتھ. ٹھیک. عمرہ کیوں لکھا آپ نے پہلے؟ کیونکہ عمر فاعل ہے. فاعل ہے نہیں، یہ تو فعل کے بعد آنا چاہیے نا، یضرب کے بعد آنا چاہیے تھا. جی سر. پھر کیوں لکھا آگے؟ بس اچھا لگا ایسے ہے نا. ہاں یہاں انا ہے نا حرف مشبہ بالفعل. جی جی سر. پھر کیسے کیا جب ہاں جی کیسے کیا پھر؟ چلے اچھا یہ والا بتا دیں آپ، یہ ٹھیک لکھا کہ شجرت نے؟ کال آئے گا کیونکہ ظاہر ہے اس میں. قال آئے گا. بہن نے کہا ہے نا، بہن نے کہا ہے، قالت ہی آئے گا. آپ دیکھنا وہ والا ویڈیو پھر سے ایک بار ریوائز کر لینا. حقیقی مونث ہے تو کال آئے گا. قالت اخت سلمانہ. سلمانہ کیوں لکھا؟ سلمانی کیوں نہیں؟ تو یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ بھی غیر منصرف ہے. الکبیرۃ